نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Dear audience, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. میں پروفیسر ڈاکٹر صفت اللہ خان تبلیغ القرآن کے سلسلے میں آپ سے مخاطب ہوں. ہمارے پچھلے دروس میں ہم نے قرآن کی عظمت اور فضیلت پر دروس کا سلسلہ شروع کیا ہے، تو آج کا یہ درس اسی کی اگلی کڑی ہے. ابھی میں نے سورہ یونس پارہ 11 کی آیت نمبر 25 اور 26 کی تلاوت فرمائی. یہاں پر ان آیات میں اللہ پاک نے بشارت ذکر کی ہے، آخرت کی بشارت یا آخرت میں کے لیے خوشخبری، آخرت کی کامیابی کے خوشخبری سنائی ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن و سنت پہ عمل کرتے ہیں. یعنی یہاں پر ان آیات میں قرآن و سنت کو صراط مستقیم کہا گیا کہ اگر کوئی قرآن و سنت پر عمل کرتا ہے تو یہی قرآن و سنت جنت میں لے جانے والی ہے. دنیا کی کامیابی اور آخرت کی جو اعلیٰ کامیابی ہے، دائمی کامیابی ہے، وہ جنت ہے. یہ اس میں لے جانے والی چیز قرآن و سنت کا اتباع ہے. اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی اس کی ترجمے کی طرف آتے ہیں. واللہ یدعو، اور اللہ بلاتا ہے، الی دار السلام، سلامتی کے گھر کی طرف، سلامتی والے گھر کی طرف، یعنی جنت کی طرف. دار السلام جنت کا نام ہے. اللہ پاک انسانوں کو، مخلوق کو اللہ پاک انسانوں کو جنت کی طرف بلاتا ہے. یعنی اللہ پاک کی چاہتا ہے کہ وہ میرے بندے کامیاب ہو جا کر جنت میں داخل ہو جائیں، تو اس کے لیے اللہ پاک دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے جنت کی طرف انسانوں کو. واللہ، اور اللہ بلاتا ہے، یدعو بلاتا ہے، الی کی طرف، دار السلام سلامتی کے گھر کی طرف، دار السلام کی طرف. ویہدی من یشاء، اور توفیق دیتا ہے، ہدایت کی توفیق دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے، توفیق دیتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہے، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم سیدھی راستے کی ہدایت کی توفیق دیتا ہے. یعنی سیدھی راستے سے مراد قرآن و سنت ہے. اللہ پاک اس کو، جس کو چاہتا ہے، جس کو اللہ پاک قبول فرماتا ہے، جس کے دل میں انابت ہو، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ سے محبت ہو، جس کے دل میں حق کی تلاش ہو، حق کی محبت ہو، تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ جو ضدی نہ ہو، اگر کا نہ ہو، اگر دلیل کا منکر نہ ہو، وحی کا منکر نہ ہو، قرآن کی اگر کا منکر نہ ہو، قرآن کی آیت کا منکر نہ ہو، تو ایسے لوگوں کو، جس کے دل میں حق کی طلب ہو، تو ایسے لوگوں کو اللہ پاک توفیق دیتا ہے الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. مفہوم اس کا اس طرح ہے. ویہدی، اور ہدایت دیتا ہے، یعنی توفیق دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہے، الی کی طرف، صراط مستقیم، صراط مستقیم کی، یعنی قرآن و سنت کی توفیق پر عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے. للذین، جنہوں نے احسنوا بھلائی کی، نیک عمل کیا، یعنی قرآن و سنت کے مطابق عمل کیا. احسنوا قرآن و سنت کے مطابق عمل کیا، عقیدہ توحید کے مطابق عمل کیا، اور اس پہ ایمان لایا، عقیدہ توحید پہ، اور اس پر عمل کیا اور اس کو بیان کیا. احسنوا نیک عمل کیا، قرآن و سنت کے مطابق عمل کیا، اس کی بیان کیا، توحید کی کو بیان کیا، اس کی تبلیغ کی. الحسنہ، تو اس کے لیے ایک بھلائی ہے، اس کا ریوارڈ، اس کا بدلہ جنت ہے. حسنہ اس کا بدلہ جنت ہے. وزیادہ، اور اس سے بھی زیادہ بڑھ کر. تو یہاں تفاسیر لکھتے ہیں حسنہ سے مراد جنت ہے، وہ زیادہ اور اس سے بھی بڑھ کر
اللہ دے دے گا. اسی بھی بڑا نعمت جنت سے بھی زیادہ جو بڑی نعمت ہے وہ دیدار الہی ہے، اللہ پاک کا دیدار ہے. اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے. جنت کی سب سے اعلیٰ نعمت اللہ کا دیدار ہے. اللہ پاک ہم کے نصیب فرمائے، آمین. تو ان لوگوں کو اللہ پاک یہ نعمت دے دے گا، یہ نعمت عطا فرمائے گا جو لوگ قرآن و سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، توحید و سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، توحید و سنت پر ایمان رکھتے ہیں، عمل کرتے ہیں اور اس کی تبلیغ کرتے ہیں توحید و سنت کی. تو اس کے لیے یہ ریوارڈ ہوگی کہ اللہ پاک اس کو جنت میں داخل فرمائے گا اور اللہ پاک اس کو اپنا دیدار کروائے گا، دیدار الہی کی نعمت عطا فرمائے گا. ولا یرحق، اور نہ چڑھے گی وجوہہم، ان کے منہ پر، ان کے چہروں پر، قطر، سیاہی، ولا ذلہ، اور نہ رسوائی، یعنی نہ ان پہ چڑھے گی ان کے منہ پر، یعنی نہ ان کے چہرے کالے ہوں گے. جس طرح جہنمیوں گناہگاروں کے چہرے کالے ہوں گے، کالے چہروں سے پہچانے جائیں گے جہنم میں. اگلی آیت میں پھر گناہگاروں کا ذکر آ رہا ہے. تو یہ لوگوں کے چہرے نہ ہوں گے کالے ہوں گے، یعنی وہ بے رونق نہیں ہوں گے، وہ پر رونق ہوں گے، وہ چمکتے ہوں گے، اس کے چہرے نور سے چمکتے ہوں گے. تو یہاں پر اس کے چہرے بے رونق نہیں ہوگے، یعنی کالے نہیں ہوں گے جو گناہگاروں کی طرح. ولا ذلہ، اور نہ اس کے لیے کوئی رسوائی ہوگی، یعنی کوئی غم و فکر اور ذلت اس کے لیے نہیں ہوگی کہ اس کو فرشتے جہنم میں پھینکے، اور اس طرح ذلت اس کے لیے نہیں ہوگی جو قیامت کے دن پہ. اولئک اصحاب الجنت، وہ ہیں جنت والے، یعنی یہی لوگ آخرت میں جنت والے ہیں، جنت میں جانے والے لوگ ہیں، اصحاب الجنت ہیں. یعنی ان صفات والے لوگ جو دنیا میں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، اس پہ ایمان رکھتے ہیں، توحید و سنت پہ، اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں اور اس کی تبلیغ کرتے ہیں. تو یہی لوگ آخرت میں جنت والے ہیں، جنت میں جانے والے لوگ یہی ہے، ان صفات والے لوگ. ہم فیہا خالدون، اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے. وہ ہم فیہا، وہ اسی میں خالدون، ہمیشہ رہا کریں گے. یعنی مطلب ہے کہ جنت سے واپس وہ دوبارہ نہیں نکالے جائیں گے، ریٹائر نہیں ہوں گے. یہاں پر تو جتنا بھی دنیا میں جتنا بھی بڑا عہدہ مل جائے نا، تو کیا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ بس 60 سال ہو گئے، ریٹائر ہو گئے. اسے وہ تمام مراعات اور وہ بنگلہ اور وہ گاڑیاں اور وہ جتنی بھی سرکاری مراعات ہوتے ہیں کہ یہ منسٹر ہے، اس کے بنگلہ ہے، فلاں ہے، یہ چیز ہے. لیکن جب اس کا ٹرن اوور مکمل ہو جاتا ہے، کہتے ہیں یہ ریٹائر ہوا یا وہ اس کا ٹرن اوور ختم ہوا، تو اسی وہ تمام چیزیں کی جاتی ہے، واپس لی جاتی ہے. لیکن جنتی سے جب بندہ جنت میں چلا جائے، اسی یہ نعمت واپس نہیں لی جائے گی، وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، وہ دائمی ہوگی، وہ نہ ختم ہونے والی نعمت ہے. اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے. تو تفاسیر لکھتے ہیں اس کے بارے میں. یہ ان آیات میں بشارت اخروی، یعنی آخرت کی بشارت بیان کی گئی، خوشخبری بیان کی گئی ہے. دارالسلام سے مراد جنت ہے، اور للذین احسنوا کے لیے جو لوگ قرآن و سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، اس کے لیے حسنہ بدلہ جنت ہے. وہ زیادہ، اور اس سے مراد زیادہ سے مراد، یعنی جنت سے بھی اعلیٰ نعمت، اس سے مراد دیدار الہی مراد ہے. قطر، سیاہی اور بے رونقی، یعنی جن لوگوں نے چند روزہ دنیا پر دین کو ترجیح دی اور پورے اخلاص کے ساتھ توحید اور رسالت کو مانا، ایمان لیا اس پہ، اور شاعر اسلام کی پیروی کے لیے، اور شاعر اسلام کی پیروی کی، یعنی قرآن و سنت کے مطابق عمل کیا، ان کے لیے آخرت میں جنت کا حتمی وعدہ ہے، فائنل وعدہ ہے. یہ اللہ پاک کی طرف سے گارنٹی ہے، ایک قسم کی ریٹن معاہدہ ہے، گارنٹی دی گئی ہے یہ کہ اس کے لیے جنت ہے. ان کو ان کے تمام اعمال کی جزا ملے گی، ریوارڈ ملے گا اس کا. اور سب سے بڑا انعام جو انہیں وہاں ملے گا، جنت میں ملے گا، وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، جیسا کہ بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہی منقول ہے. قیامت کے دن بدکاروں کی طرح مزید جو ذکر ہے کہ اس کے چہرے بے رونق نہیں ہوں گے، کالے نہیں ہوں گے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن جس طرح بدکاروں کے، گناہگاروں کے چہرے سیاہ اور بے رونق ہوں گے، تو یہاں پر ان لوگوں کے قرآن و سنت، دنیا میں قرآن و سنت پر عمل کرنے والے، ایمان لانے والے اور توحید و سنت کو بیان کرنے والے، یہ قیامت کے دن ان بدکاروں کی طرح ان کے چہرے سیاہ اور بے رونق نہیں ہوں گے، اور نہ ذلت و رسوائی ہی ان کا سامنا ہوگا، بلکہ وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ. اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے، اس کو سیکھنے سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.